بہرحال شروع ہی میں جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ یہ تو یاد ہوگا نا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں آخرت ہے موجود۔ بسم اللہ اللہ کی ذات، الرحمن اس کی وہ صفت جس سے اس نے کائنات کو بنایا، الرحیم وہ صفت جس سے وہ آخرت کو آباد رکھے گا۔ پوری آخرت اسی میں چھپی ہوئی۔ اچھا تیزی سے ایک مطلب بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ آخرت کا جب ذکر آتا ہے تو جہنم کا تصور بھی آتا ہی آتا ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رحیم ہونے سے جہنم کی تخلیق کا کیا تعلق ہے؟ سوال جینوین ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرے مفسرین جیسے بھی اس کو سمجھائیں، میں اپنے انداز سے یوں سمجھاتا ہوں۔ پہلے آپ تصور کیجئے کسی ایک ماں کا، ایک باپ کا، جس کے کچھ بچے ہوں۔ ماں باپ کے سینے میں محبت اور شفقت اور ابوت و امومت کے جذبات کون دینے والا ہے؟ اللہ۔ اب کسی ماں باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا بہت لائق، ایک بیٹا لائق، تعلیم یافتہ، باذوق، باہنر، ایک لڑکا نالائق ہو گیا۔ نالائق اتنا ہوا کہ مجنون ہو گیا۔ مجنون۔ ایک بیٹا پڑھا لکھا ہے، سلیقہ مند ہے، بہت ہی نفیس طبع ہے، ماں کھانا بناتی ہے، لا کے اس بیٹے کو میز پر سجا کے دیتی ہے۔ وہ جو بیٹا مجنون ہو گیا، اس کی عادت یہ ہے کہ نفیس، اچھا، لذیذ، بہترین، صاف شفاف کھانا بھی ماں لاتی ہے پلیٹ میں، وہ زمین پہ انڈیل دیتا ہے اور کھانے لگتا ہے۔ مجنون ہے نا؟ مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ماں کیا کرے گی؟ یہ جو بچہ مجنون ہو گیا، اسے ذبح کر دے گی، قتل کر دے گی، مار ڈالے گی؟ جیسا ذوق اس بچے کا ہے اس کے مطابق اسے دیتی رہے گی؟ جیسا ذوق اس بچے نے بنا لیا اس کے مطابق دے گی اسے بھی، مارے گی نہیں۔ پروردگار اپنے بندوں کو معدوم نہیں کرے گا۔ جنہوں نے اچھا ذوق پیدا کیا جنت میں جائیں گے، برا ذوق پیدا کر لیا رہیں گے مگر جہنم میں رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ گرہ کھل گئی، مشکل حل ہو گئی ہیں؟ ذوق آخر ویسا بنا لیا، وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا، ایسا مزاج بنا لیا کہ جنت میں رہ نہیں سکتے، تو پھر مٹا تو نہیں دے گا وہ آپ کو، جہنم بھی بنا دیا۔ اس کے معنی ہے کہ پروردگار کی ذات گرامی سر بسر رحمت ہے، خالق ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تمام اسماء اس میں چھپے ہوئے ہیں، باقی سارے اسم۔ ایک بڑی مشکل حل ہو گئی۔ اب ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دوبارہ الرحمن الرحیم۔ اتنا بڑا قرآن، اس کا خلاصہ کیا، یعنی 6000 سے زیادہ جملوں پر مشتمل قرآن کا خلاصہ کیا صرف 7 جملوں میں۔ تو اس میں تو ایک لفظ کو بھی دوبارہ نہیں آنا چاہیے تھا، مگر رحمان الرحیم یہ 2 اسم 2 بار آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد پھر الرحمن الرحیم مستقل آیت کی شکل۔ یہ اعلان ہے اس کی شان رحمت کا۔ یہ جو بعض سینہ دانش کے ناسور
بعض انٹلیکچوئلس مجھ سے آگے کہتے ہیں قرآن مجید میں آخر اتنا اللہ کا جلال کیوں نظر آتا ہے، اتنا غصہ، ہر جگہ عذاب کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، رحمت تو نظر ہی نہیں آتی، رحمت نظر نہیں آتی۔ خدا کی قسم قرآن مجید کتاب رحمت ہے۔ انسان کو اللہ سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اپنی نافرمانیوں سے، ڈرنا چاہیے اپنی غلطیوں سے، ڈرنا چاہیے اپنی جہالتوں سے۔ اپنی جہالت دور کریں، اپنے ذوق کو پروان چڑھائیں، ڈریں تو اپنے گناہوں سے ڈریں۔ خدا ڈرنے والی شے نہیں ہے۔ خدا تو نہ جانے کتنے گناہ بغیر معافی مانگے معاف کر دیتا ہے، اور کچھ گناہ وہ ہیں جنہیں معافی مانگ لو تو گناہ معاف کر دیتا ہے، تھوڑے سے گناہ وہ ہیں کہ جن پر تھوڑی سی سزا دے کے معاف کر دیتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جو ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اب سب جو بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنا بچپنا بھول جاتے ہیں۔ بچے کتنی گستاخیاں کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، نافرمانیاں، گستاخیاں۔ بڑے سعادت مند ہوتے ہیں وہ بچے جو واقعاً ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں۔ ہوتی ہیں غلطیاں، خوب ہوتی ہیں۔ بچے کی ہر غلطی پر ماں باپ معافی بھی طلب نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے۔ بچہ ہے، غلطی ہو گئی، شمار بھی نہیں کرتے۔ ہاں کوئی بڑی غلطی ہو گئی جان بوجھ کے جس پر سرزنش ضروری ہے تو پھر گرفت ہوتی ہے، یہ کیا کیا؟ واضح ہو رہی ہے بات؟ جس خالق نے انسان کی فطرت میں یہ رحمت و رافت، یہ عطوفت، یہ شفقت، یہ مہربانی رکھی ہے، خود وہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ اس سے کہیں زیادہ پیش آتا ہے۔ لاکھوں گناہ ہیں جو بغیر معافی مانگے معاف کر دیتا ہے۔ تھوڑے سے گناہ وہ ہیں جنہیں کہتا ہے معافی مانگو تب معاف کریں گے۔ وہ بھی کیا ہے؟ بس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دل سے کہو معاف۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، جناب قبلہ، کعبہ، مولانا دعا بتا دیجئے، کاروبار، روزی، اولاد، زندگی میں الجھنیں، پریشانیاں، وحشتیں۔ میں کہتا ہوں جائیے کثرت سے استغفار پڑھیے، کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ بجھ جاتے ہیں ان کے چہرے، سمجھتے ہیں مولانا نے ٹال دیا، کچھ بتایا ہی نہیں۔ بار بار پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کچھ بتایا ہی نہیں۔ ارے یہ بہت بڑی کلید ہے، قرآن مجید میں مکرر تذکرہ ہے کہ استغفار پڑھو، استغفار کرنے سے خدا تمہیں کیا کیا عطا کرتا ہے۔ یہیں پر تیزی سے ایک جملہ اور عرض کر کے چلا جاؤں کہ استغفار یقیناً ہمارے لیے ہے، لیکن استغفار بجائے خود ایک ذکر بھی ہے، اور یہ جو ذکر ہے اس ذکر کی حیثیت سے معصومین کی زبان پر بھی آتا ہے استغفر اللہ۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ استغفر اللہ کہتے تھے اور مولا امیر المومنین نے دعائیں ایسی ایسی پڑھی ہیں اور استغفار اس میں کیا ہے، اور امام زین العابدین نے استغفار کیا ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ یہ بھی گناہ کیا کرتے تھے۔ نہیں، گناہ نہیں۔ ایک تو ذکر کے طور پہ استغفار ہے، مستقل ذکر، دوسرے یہ ہاتھ اٹھا کے استغفار کرتے تھے تمام امت کے لیے۔ ان کے استغفار کے صدقے میں ملت جی رہی ہے، ورنہ جیسے غدیر کے بعد ایک حارث پر پتھر آیا تھا سب پر پتھر پڑ جاتے۔ خدا کی قسم، قرآن کی قسم، رب العالمین کی قسم، رحمت للعالمین کی قسم، اس امت کا وجود قوم عاد و سمود کی طرح مٹ چکا ہوتا اگر اہل بیت استغفر اللہ نہ کہتے۔ یہ نادان، یہ غافل، یہ جاہل، یہ ظالم
یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ معصومین معصوم نہیں تھے اور وہ گناہ کے نتیجے میں استغفار کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ رسول کے لیے اس طرح کی باتیں ہیں، کیسی کیسی صحیح کتابوں میں کیسی کیسی غلط باتیں۔ رسول استغفار کرتے تھے، رسول کو اللہ معاف کر دیتا تھا۔ خدا آپ کو کبھی معاف نہ کرے۔ پتہ نہیں رسول کا کیا تصور ہے، حجت خدا کا کیا تصور ہے، انبیاء کا کیا تصور ہے۔ بہرحال تو یہ استغفار کا تذکرہ آ گیا تھا تو میں نے عرض کیا معصومین استغفار کرتے ہیں دو حیثیتوں سے، ایک اپنے لیے ذکر کے طور پر بعنوان ذکر، کسی بھی اعتبار سے یاد خدا دل میں قائم رہے، ذہن میں قائم رہے، زبان پہ قائم رہے۔ کبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ذکر ہے۔ اور استغفار بطور خاص امت کے لیے، کسی پتھر پہ لکھ لیجئے گا، وہ پتھر کام آئے گا۔ اگر ائمہ اہل بیت کا استغفار نہ ہوتا تو یہ امت قیامت سے پہلے مٹ چکی ہوتی۔ بہرحال وہ رحیم ہے، وہ استغفار کے نتیجے میں معاف کر دیتا ہے۔ کبھی کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیے اس کی مثال دے دوں، اعمال میں اس کی مثال قائم کی ہے اللہ نے۔ حج پہ جاتے ہیں، ادھر نیت کی حج کی اور تلبیہ کہا، احرام باندھا، ادھر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، ٹھیک؟ اب ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر مرتکب ہو جائے انسان تو اس کے لیے کیا ہے؟ دم، قربانی، کفارہ۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے کفارہ نہیں ہے، صرف استغفر اللہ کہہ دو وہی اس کا کفارہ ہے۔ تو جس طرح یہاں ہے، تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات راسخ ہو جائے۔ حرام وہ بھی تھا، حرام یہ بھی ہے، مگر مثلا آئینہ دیکھنا، آئینہ دیکھنا احرام باندھنے کے بعد جائز ہے؟ نہیں ہے۔ آج کل تو مدینے میں، مکے میں، ہر جگہ جتنے ہوٹل ہیں، جتنے مسافر خانے ہیں، سب آئینہ بندی ہو چکی ہے، آئینے ہی آئینے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نظر نہ پڑے، آئینے میں چہرہ نظر نہ آئے۔ اب اگر بے ارادہ، بے اختیار نظر آ گیا، آپ نے فوراً نظر ہٹا لی، کوئی کفارہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی گناہ ہوا، کیونکہ آپ نے اپنے ارادے سے تھوڑی دیکھا ہے آئینہ۔ لیکن اگر آپ نے ارادہ بھی کر لیا، نظر پڑ گئی، اور پھر آپ نے ارادہ کر کے بھی چہرہ دیکھ لیا، اور پھر خیال آیا کہ ارے ہم تو احرام میں ہیں، آئینہ نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ختم ہو گیا وہ، بس۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک استغفر اللہ میں نہیں، اس کے لیے قربانی، کفارہ، واضح ہو گئی بات۔ بالکل اسی طرح پوری زندگی میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو بغیر استغفر اللہ کہے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ سمجھ کے نادان ہیں، ہماری مخلوق ہے نا، یہ نادان ہیں، غافل ہیں، جاہل ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں کہتا ہے استغفر اللہ کہہ دو معاف کر دیں گے، کچھ میں کہتا ہے کہ نہیں اب سزا ہوگی، اور یہ جو سزا ہوگی یہ بھی مختلف گناہوں کی مختلف انداز سے سزا ہوتی ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی اسی دنیا میں سزا مل جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں گناہ جن کی برزخ میں مل جاتی ہے، قبر میں، کچھ ایسے گناہ ہیں جن کی دنیا میں بھی ملتی ہے، برزخ میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اور تیزی سے کہہ کے گزر جاؤں، یہ مسئلہ گھر گھر کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے آج کل کے دنیا کے سو کالڈ کیپٹلسٹ سماج میں۔ ویسٹرن کیپٹلزم کی جو اخلاقیات اور طرز معاشرت ہے، اس کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ ہے
کہ ہر گھر میں اقدار شکست و ریخت کا شکار ہو رہی ہیں، چنانچہ والدین کی ناقدری سب سے عام ہو گئی ہے، ماں باپ کا احترام نہیں رہ گیا۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی، ان کی بے احترامی، اس دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، قبر میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا، اگر انسان توبہ نہ کرے۔ بس ایک جملہ کہہ دیا کافی ہے۔ آخر غیرت دار اور عقل مند انسان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، بار بار کیا کہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ بات یہاں ٹھہری تھی کہ اللہ نے سورہ حمد میں الرحمن الرحیم 2 بار کہا، اور الرحمن الرحیم کہتے ہی فرمایا مالک یوم الدین۔ کیا لطیف اشارہ ہے کہ یوم الدین سے بھی ڈرنا نہیں، رحمان اور رحیم ہوں میں۔ یعنی اگر اسے اپنے قہر و غضب ہی کا اظہار مقصود ہوتا تو الرحمن الرحیم القہار الجبار۔ القہار نہیں کہا یہاں پر، الجبار نہیں کہا یہاں پر۔ وہ بھی جبار کے جو معنی آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں، جبار کے معنی میں بھی رحمت اور کمال رحمت پوشیدہ ہے۔ جبار وہاں اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں بادشاہ لوگ اور حاکم اور حکمران جبر کرتے ہیں۔ وہ جبر کے معنی ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ اور اسی لیے دعائے جوشن کبیر میں ایک اسم اللہ کا، یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے۔ یا جابر العظم الکثیر، یہ عظم یعنی ہڈی، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے۔ تو وہ جبار ہے، اس نے جبار بھی نہیں کہا، قہار بھی نہیں کہا، قہر کرنے والا۔ حالانکہ وہ بھی قہر بھی جو کرتا ہے وہ بھی کون سا قہر ہے؟ وہ بھی قہر محبت ہے، وہ بھی قہر محبت ہے۔ قہر محبت سے واقف ہیں نہیں واقف ہیں؟ اچھا بھلا بچہ اور ماں کھانا لیے بیٹھی ہے اور جانتی ہے کہ بھوکا ہے بچہ، مگر وہ شرارت میں لگا ہو، کھا نہ رہا ہو، ایک چانٹا مارتی ہے کہ کھاتا کیوں نہیں بیٹھ کے؟ یہ چانٹا قہر محبت ہے۔ تو اللہ جو قہار ہے اس کے یہاں بھی قہر محبت ہے۔ وہ خیر ہے سر بسر خیر، وہ محبت ہے سر بسر محبت، وہ رحمت ہے سر بسر رحمت۔ یہ ہم ہیں جو شر پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہے جو ہمارے پیدا کیے ہوئے شر کو بھی خیر سے بدل دیتا ہے۔ تو اس مقام پر بھی یہ ارشادہ موجود ہے کہ الرحمن الرحیم کہہ کے کہا مالک یوم الدین۔ اس میں ہزار نکتے ہیں، ایک دو تھوڑی۔ اب ایک نکتہ اور عرض کر دوں، یقین رکھو تم جو کچھ بھی کرو گے، اچھے کام ایک بھی ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یقین رکھ کے، بھروسہ رکھ کے، توکل کے ساتھ کام کرو۔ یہ مت سوچنا کہ ہماری نیکیاں کیا ہیں، کوئی تو قدردان ہے نہیں۔ وہ پرانے لوگ کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، نیکی کر کنویں میں ڈال۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نیکی کی جزا کی فکر نہ کرو، نہیں، مایوسی کی بات نہ کرنا، نیکی کرتے رہو، جس کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ جزا دے یا نہ دے، ہم ہیں الرحمن الرحیم، ہم ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم الدین کے مالک ہم ہیں، تمہاری ایک ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، کرتے رہو نیکی۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ اسی میں یہ مفہوم بھی ہے کہ ہاں خیال رکھنا، جان بوجھ کے گڑبڑیں نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اذیت نہ دینا۔ تمہیں جتنی بھی اذیت لوگ دیں تم اذیت نہ دینا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔